اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تک الحمدللہ ہم نے رفع یدین پر حدیث فعلی پیش کیے. حدیث بتائے تھے نا، حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری. قولی حدیث اس کو کہتے ہیں جو جیسے مان لو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو فرمائے، تو حضور کا فرمانا یا صحابہ کا فرمانا یا تابعین کا فرمانا یہ حدیث قولی میں آتا ہے. اگر حضور فرما رہے ہیں تو حدیث قولی ہے لیکن مرفوع ہے، صحابہ فرما رہے ہیں تو حدیث قولی ہے لیکن موقوف ہے، اور تابعی فرما رہے ہیں تو حدیث قولی ہے لیکن مقطوع ہے. اور حدیث فعلی بتائے تھے کہ حدیث فعلی اس حدیث کو کہتے ہیں جو جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کیے تو پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ اکرام کا کچھ کرنا، کچھ عمل کرنا، یہ حدیث فعلی ہوتا ہے. اور حدیث تقریری کہتے ہیں کہ جو کام پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیے، اس کو منع نہیں کیے، رد نہیں کیے، تو وہ حدیث تقریری ہوا. تو رفع یدین کے معاملے میں ہم لوگ اب تک حدیث فعلی پر بحث کر رہے تھے اور دلائل پیش کر رہے تھے کہ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ کے صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مبارک سکھاتے ہوئے تابعین کو نماز کے شروع میں صرف ایک بار رفع یدین کرتے ہیں اور پھر کہیں اور رفع یدین نہیں کرتے، اور آپ فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی. ٹھیک ہے، جیسے کہ بہت سارے دلائل دیے جا چکے ہیں الحمدللہ، اور مستند کتابوں سے دیے جا چکے ہیں، صحیح الاسناد روایت پیش کی گئی ہے اور اوریجنل کتابوں کو دکھا کر بیان کیا گیا ہے، نہ صرف ویڈیو، نہ صرف حدیث نمبر دیا گیا ہے، نہ ہی موبائل میں دکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو جس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے شروع میں صرف ایک بار رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. لیکن حدیث قولی حدیث فعلی سے زیادہ مستند حدیث قولی مانی جاتی ہے. اگر کوئی ایسا عمل جس میں حدیث فعلی بھی موجود ہو، حدیث قولی بھی موجود ہو، تو ترجیح قولی کو دی جاتی ہے. یہ اصول محدثین ہیں، محدثین کا یہ اصول ہے. اب تک رفع یدین کے معاملے میں تو رفع یدین کرنے کی یعنی فعلی حدیث دونوں طرف تھی، ہماری طرف بھی تھی اور ان کے طرف بھی تھی. ٹھیک ہے، رفع یدین کرنے پر فعلی حدیث ہر تکبیر میں رفع یدین کرنے کی تھی، سجدے میں رفع یدین کرنے کی حدیث فعلی تھی. ٹھیک ہے، پھر رکوع میں کرنے کی رفع یدین فعلی تھی، حدیث فعلی تھی، اور صرف تکبیر الاولیٰ میں ایک بار رفع یدین کرنے کی حدیث فعلی موجود. تو فعلی ہمارے پاس بھی ہے اور فعلی ان کے پاس بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے الحمدللہ حدیث فعلی سے ثابت کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین چھوڑ چکے تھے، اور صحابہ اکرام حضور کی آخری نماز کو بتاتے ہوئے، کیونکہ صحابہ اکرام تو حضور کی آخری نماز ہی سکھائیں گے نا لوگوں کو، تو آپ رفع یدین صرف ایک بار کیے شروع میں، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کیے. لیکن حدیث قولی کی بات جہاں تک آتی ہے تو حدیث قولی ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے، صحیح تو چھوڑ دیجیے، ضعیف بھی نہیں ہے. حدیث قولی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کہ رفع یدین کرو، یا پھر کسی صحابہ اکرام کو رفع یدین نہ کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے ان کو تنبیہ فرمائی یا ڈانٹا ہو کہ رفع یدین کیوں نہیں کر رہے، رفع یدین کرو. ٹھیک ہے، کوئی ایک بھی ایسی حدیث ان کے پاس نہیں ملے گی آپ کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو رفع یدین نہ کرتے ہوئے دیکھے اور آپ تنبیہ فرماتے ہوئے آپ ان کو کہتے ہو کہ رفع یدین کیوں نہیں کر رہے ہو، رفع یدین کرو. رفع یدین نماز کا حسن ہے، میری سنت ہے، جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا. لیکن ایسی کوئی ایک بھی حدیث ان کے پاس نہیں ہے. لیکن جب حضور نے رفع یدین کو چھوڑ دیا تھا، جب رفع یدین منسوخ ہو چکی تھی، اس کے بعد صحابہ اکرام جب رفع یدین کر رہے تھے، یعنی جن تک وہ منسوخ کی روایت نہیں پہنچی اور وہ رفع یدین کر رہے تھے، تو حضور نے ان کو رفع یدین کرتا دیکھا تو منع فرمایا اس کو بند کر دو اچھے سے. پھر حضور صحابہ اکرام کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھے تو آپ نے منع فرمایا کہ رفع یدین مت کرو، سکون کے ساتھ نماز ادا کرو. تو منع کرنے کی حدیث تو ہم پیش کر دیں گے،
لیکن رفع یدین کرنے کی حدیث قولی وہ ایک بھی نہیں پیش کر سکتے. صحیح تو چھوڑ دیجئے، ضعیف بھی نہیں پیش کر سکتے. 8 روایت الحمدللہ ابھی پیش کریں گے آپ کو، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو رفع یدین کرنے سے منع فرمایا، اور پھر اس پر جو وہ لوگ کیسے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں اور کیا مطلب کیسے کم علموں والی اعتراض کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. جیسے کہ صحیح مسلم شریف سے 3 حدیث پیش کریں گے، ٹھیک ہے؟ 2 حدیث پیش کرتے ہیں. حدیث نمبر 968 اور 969 یہ انٹرنیشنل حدیث نمبر ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سند یہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب نے ہم سے بیان کیا، دونوں نے کہا کہ ہم سے ابو معاویہ نے بیان کیا، انہوں نے امش سے روایت کیا، انہوں نے مسیب بن رافع سے، انہوں نے تمیم بن طرفہ سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ سے روایت فرمایا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں، یہ والی ورڈ جو ہے حدیث کی اب شروعات ہو رہی ہے، یہ تو سند ہم پڑھ دیے تھے، اب یہ متن پہ غور کیجئے گا، اسی پر پورا دار و مدار لاج تک رہے گا. حضرت جابر بن سمرہ کیا فرما رہی ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کیا فرما رہے ہیں حضرت جابر بن سمرہ کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں اس طرح رفع یدین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جیسے وہ شرکس گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز سکون کے ساتھ ادا کرو. جابر بن سمرہ کیا فرما رہے ہیں کہ حضور ہمارے پاس تشریف لائیں، یعنی حضور پہلے سے موجود نہیں تھے، آپ لوگ نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران حضور تشریف لائے اور تشریف لا کر حضور ان کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں اس طرح نماز میں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے سرکس گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہے، نماز سکون کے ساتھ ادا کرو. یہ حضور فرما رہے ہیں، اس میں ورڈ اتنا ہی ہے، نہ سلام کا ورڈ ہے نہ اشارہ کرنے کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ آگے یہ لوگ جو مغالطہ دیتے ہیں نا لوگوں کو، وہ دوسری حدیث کو اس میں مکس کرتے ہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث شریف کو آپ ایک دم غور سے سماعت فرمائیے، پھر کیا ہے کہ ان کا اعتراض آپ خود سمجھ جائیں کہ ایک دم بیکار اعتراض ہے. تو حضور کیا فرما رہے ہیں حضرت جابر بن سمرہ کہ حضور ہمارے پاس تشریف لائیں اور ہمیں نماز میں رفع یدین کرتا دیکھ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح رفع یدین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جیسے سرکس گھوڑے کی دمیں ہلتی ہے، نماز سکون کے ساتھ ادا کرو، مطلب کہ نماز میں رفع یدین مت کرو. یہ 968 حدیث، 969 بھی ایسے ہی ہے، سیم روایت ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی حضرت جابر بن سمرہ سے یہی روایت ہے، لیکن سند اس کی الگ ہے، اور اس میں بھی سیم حدیث ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ فرما رہے کہ حضور ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں نماز میں رفع یدین کرتے دیکھ منع فرمایا. تیسری حدیث بھی ایسی ہے. اب آئیے ہم آتے ہیں سنن نسائی شریف کی حدیث شریف میں. سنن نسائی حدیث نمبر ہے 1185، انٹرنیشنل نمبر بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو اور تھوڑا تفصیل سے بیان کرتے ہیں. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کرتے ہیں سند کے ساتھ، سند یوں بیان کرتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن محمد العنفیلی نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عمس نے بیان کیا، وہ مسیب بن رافع سے، وہ تمیم تائی سے، اور وہ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب لوگ نماز میں رفع یدین کر رہے تھے. سنن نسائی کی حدیث شریف ہے کہ جابر بن سمرہ فرما رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائیں، پہلے سے حضور یہاں بھی موجود نہیں ہے. کیا فرما رہے کہ حضور ہمارے پاس تشریف لائیں جبکہ لوگ نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، تو فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں ایسے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جیسے سرکس گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہے، نماز میں سکون اختیار کرو، یعنی کہ رفع یدین نہ کرو. یہ سنن نسائی کی حدیث شریف حدیث نمبر 1185 میں ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ صاحب فرما رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگ نماز پڑھ رہے تھے.
ٹھیک ہے، اور پھر حضور پاک اور نماز میں رفع یدین کر رہے تھے. حضور تشریف لائے اور نماز میں رفع یدین کرتا ہوا دیکھ آپ نے کیا فرمایا کہ یہ مجھے کیا ہوا کہ میں نماز میں تمہیں اس طرح رفع یدین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جیسے سرکس گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں. نماز سکون سے ادا کرو، نماز میں سکون اختیار کرو، یعنی رفع یدین مت کرو. ٹھیک ہے، اب آگے اسی حدیث شریف کو امام احمد بن حنبل بھی روایت فرماتے ہیں. یہ 3 روایت ہو گئی. اسی حدیث شریف کو امام احمد بن حنبل بھی روایت فرما رہے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، حضور تشریف لائے اور ہمیں نماز میں رفع یدین کرتا دیکھا تو آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ یہ مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح رفع یدین کرتے دیکھتا ہوں جیسے سرکس گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو. ٹھیک ہے، چوتھی حدیث ہو گئی. پانچویں امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام حاکم اور عبداللہ بن احمد بن حنبل کی سند سے یہی حدیث بیان کرتے ہیں سنن کبریٰ میں. اور پھر سنن کبریٰ میں پھر دوسری حدیث امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابو القاسم بن ابی ہاشم اور ابو بکر بن الحسن قاضی کی سند سے بھی یہ حدیث بیان کرتے ہیں. یعنی امام بہقی بھی اسی حدیث شریف کو ان 2 سندوں سے 2 حدیث بیان فرماتے ہیں. تو کتنا ہو گیا؟ 4 5 6 7 حدیث شریف ہو گئی. ٹھیک ہے، تو 7 حدیث شریف سے کیا ثابت ہوئی کہ حضرت جابر بن سمرہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، حضور تشریف لائے اور ہمیں نماز میں رفع یدین کرتا دیکھ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے کیا ہوا کہ نماز میں تمہیں اس طرح رفع یدین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جیسے سرکس گھوڑوں کی تمہیں ہلتی ہے. تو اب مانیے کہ کوئی اگر حضور آپ کے پاس تشریف لائیں اور آپ کو کہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، نماز میں اس طرح کیوں نماز پڑھ رہے ہو، نماز میں رفع یدین نہ کرو، بغیر رفع یدین کے نماز سکون کے ساتھ ادا کرو، تو پھر آپ دوبارہ رفع یدین کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو حضرت جابر بن سمرہ اور آپ کے ساتھیوں کو جب حضور ایک بار منع فرما دیے تو جب ہم حضور کے ایک بار کہنے پر دوبارہ وہ عمل نہیں کریں گے تو پھر حضرت جابر بن سمرہ وہ صحابی رسول ہیں، تو وہ ہم سے کتنا زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں اور حضور کے حکم کی کتنی زیادہ، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد دوبارہ رفع یدین کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو اب یہ معاملہ یہاں کمپلیٹ ہو گیا کہ ایک بار آپ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے، حضور تشریف لائے اور نماز میں آپ کو رفع یدین کرتا ہوا دیکھ آپ نے منع فرما دیا. ٹھیک ہے، یہ حدیث کمپلیٹ ہو گئی. اب اس کے بعد لوگ جو ہے نماز میں تو رفع یدین چھوڑ دیے تھے لیکن سلام کے وقت ہاتھوں سے اشارہ کیا کرتے تھے، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھوں سے اشارہ کیا کرتے تھے. تو پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہوا جب دیکھے تو بھی حضور نے منع فرما دیا کہ نماز میں سلام کے وقت ہاتھوں سے اشارہ نہیں کرنا ہے بلکہ کس طرح سلام کرنا ہے یہ حضور طریقہ بتا رہے. اب وہ حدیث ہم پیش کر رہے ہیں جس میں حضور نے سلام کے وقت ہاتھوں سے اشارہ کرنے سے منع فرمایا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ اس حدیث شریف کے الفاظ کیا ہے؟ حدیث نمبر 970 اور 971، اور یہی حدیث سنن نسائی شریف میں حدیث نمبر 1186 میں ہے. حدیث یہ ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے کہ جس وقت ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یعنی باجماعت حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ واقعہ دوسرا ہے، یہ وہ واقعہ نہیں ہے جو پہلی والی حدیث ہم آپ کو بیان کی 7 روایت پیش کیے. وہ واقعہ کیا تھا کہ لوگ تنہا الگ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران حضور تشریف لائے اور حضور نماز میں رفع یدین کرتا ہوا دیکھ منع فرما دی. ٹھیک ہے نا. اب یہ معاملہ کیا ہے کہ اب یہ دوسرا معاملہ ہے. اب اس میں حضرت جابر بن سمرہ فرما رہے ہیں کہ جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، باجماعت نماز پڑھتے، تو سلام پھیرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے اور دونوں جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے. کیا ہے؟ حضرت جابر بن سمرہ فرما رہے ہیں کہ ہم سلام کرتے وقت دونوں جانب ہاتھوں سے اشارہ بھی کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سرکس گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھوں سے اشارہ کیوں کرتے ہو؟
تمہارے لیے کافی ہے کہ تمہارے ہاتھ تمہارے زانوں پر ہو اور تم اپنے بھائی کی طرف دائیں بائیں سلام پھیرو. یہ حدیث پورا پڑھ دیے. اس میں نماز میں رفع یدین کرنے کا ذکر نہیں ہے نا. نماز میں رفع یدین کا ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ذکر ہے کہ سکون کے ساتھ ادا کرو، اور نہ ہی یہ کوئی الگ نماز پڑھنے کا واقعہ ہے، بلکہ یہ واقعہ دوسرا ہے جس میں حضور کے ساتھ باجماعت صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھنے کے دوران جب حضور سلام پھیرے تو سلام کے وقت حضرت جابر بن سمرہ فرما رہے ہیں کہ ہم سلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تو دونوں جانب ہاتھوں سے اشارہ بھی کرتے، رفع یدین نہیں کرتے، اشارہ کرتے. ٹھیک ہے. تو اس پر حضور فرماتے ہیں، اب طریقہ بتا رہے حضور کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اپنے ہاتھوں کو سرکس گھوڑوں کی دموں کی طرح کیوں اشارہ دے رہے ہو؟ تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے ہاتھ کو زانوں پر رکھو اور اپنے بھائی کی طرف دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرو. یہ دوسری حدیث ہے. تو یہ حدیث اور جو ہم پہلے حدیث بیان کیے یہ دونوں ایک ہیں، دونوں کے الفاظ میچ کرتے ہیں، دونوں کا واقعہ میچ کرتا ہے. واقعہ بھی الگ، حکم بھی الگ، سارا معاملات بھی الگ، حدیث بھی الگ، اور اس کے سند بھی الگ. ٹھیک ہے. اب کیا کرتے ہیں یہ اہل حدیث، اب ہماری یا ان کی عوام اتنا ڈیپلی تو مطالعہ کی نہیں رہتے. اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی نہیں وہ حدیث جو تم بیان کر رہے ہو 968 اور 969 اور حدیث نمبر 1185، اور یہی حدیث ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 1000 میں ہے، یہی حدیث شریف امام بہقی روایت فرما رہے ہیں. تو اس حدیث شریف میں جو حضور نے فرمایا کہ یہ مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے سرکس گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو. تو یہ تو سلام کے وقت ہاتھوں سے اشارہ کرنے کی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس کے نیچے پھر حدیث پڑھو، اس کے نیچے بھی حدیث ہے جس میں سلام کے وقت ہاتھوں سے اشارہ کرنے کا ذکر ہے. تو یہ دونوں حدیث ایک ہو گئی. اس لیے یہ حدیث جو ہے رفع یدین سے منع کرنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث جو ہے سلام کے وقت ہاتھوں سے اشارہ کرنے کی ممانعت پر ہے. یہ وہ اب اعتراض کر کے آپ کو بولیں گے کہ یہ چاروں حدیث ایک ہی ہے. تو اس لیے ہم آپ کے سامنے دونوں حدیث پیش کر دیے، رفع یدین سے منع کرنے والی بھی اور سلام کے وقت اشارہ کرنے سے منع کرنے والی بھی حدیث پیش کر دیے. کیونکہ اگر ہم آپ کو صرف رفع یدین سے منع کرنے والی حدیث پیش کر دیتے اور چھوڑ دیتے، پھر آپ ہو سکتا ہے کہ باہر جاتے اور ان کو بتاتے تو پھر وہ کہتے کہ نہیں اس کے بعد کی حدیث بھی پڑھو، کیونکہ بعد میں تو سلام سے اشارہ سے منع کیا گیا تھا، سلام کے وقت رفع یدین کرنے سے منع کیا گیا تھا. تو وہ اور یہ حدیث ایک ہی ہے. تو یہ حدیث جو ہے سلام کے وقت رفع یدین کرنے سے منع کیا گیا، نہ کہ نماز میں رفع یدین کرنے سے منع کیا گیا. تب ہو سکتا ہے کہ پھر آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے، ارے صادق بھائی کیا بتا رہے ہیں، آدھا ادھوری بات بتاتے ہیں کہ پھر ہم جا کے بے عزت ہو جاتے. تو اس لیے ہم آپ کو دونوں حدیث آپ کے سامنے رکھ دیے. پہلی حدیث ہے باجماعت نماز پڑھنے کی حدیث نہیں ہے. پہلی حدیث کیا ہے کہ صحابہ اکرام تنہا تنہا نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران حضور تشریف لائے. آج جابر بن سمرہ کیا فرما رہے ہیں سنن نسائی میں کہ لوگ نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، سلام کے وقت ہاتھوں سے اشارہ نہیں کر رہے تھے. کیا فرماتے ہیں کہ حضور دیکھے کہ لوگ نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، تو حضور نے نماز میں لوگوں کو رفع یدین کرتا ہوا دیکھ یہ فرمایا کہ یہ مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح رفع یدین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جیسے سرکس گھوڑوں کی دمیں ہیں. نماز سکون کے ساتھ ادا کرو. لیکن ان کو تو دینا ہے دھوکہ، ان کو تو کرنا ہے لوگوں کو گمراہ. تو اب یہ کیا کریں گے، بولیں گے نہیں یہ حدیث سلام کے وقت اشارہ کرنے کی. تو ان سے پوچھئے کہ اس جو دو حدیث ہے 968 969 اور سنن نسائی کی حدیث نمبر 1185، ذرا اس حدیث شریف میں آپ سلام کا لفظ دکھا دیجئے یا اشارہ کرنے کا لفظ دکھا دیجئے، یا پھر یہ دکھا دیجئے کہ حضور یہ فرما رہے ہو پہلی والی حدیث میں 968 969 میں کہ اپنے ہاتھ کو زانوں پہ رکھو اور دائیں بائیں جانب سلام پھیرو، یا پھر یہ لفظ دکھا دیجئے جیسا کہ 970 اور 971 میں ہے اور سنن نسائی کی 1186 میں ہے
کہ حضرت جابر بن سمرہ فرما رہے کہ ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو ساتھ میں نماز پڑھنے کا ذکر کم سے کم دکھا دیجئے. تو نہ یہ پہلی والی حدیث میں ساتھ نماز پڑھنے کا ذکر دکھا سکتے ہیں، نہ ہی ہاتھوں کو زانوں پہ رکھنے کا ذکر دکھا سکتے ہیں، نہ ہی ہاتھوں سے اشارہ کرنے کا ذکر دکھا سکتے ہیں، اور نہ ہی سلام کا، کہ کوئی لفظ نہیں دکھا سکتے. اور دوسری والی جو حدیث ہے 970 971 میں، اس میں نہ یہ نماز میں رفع یدین کرنے کا لفظ دکھا سکتے ہیں، اور نہ ہی سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کا لفظ. تو معلوم چلا کہ وہ حدیث کچھ اور ہے، وہ واقعہ کچھ اور ہے، اور یہ حدیث اور یہ واقعہ کچھ اور ہے. وہ تنہا نماز پڑھنے کا ذکر ہے، اور یہ باجماعت نماز پڑھنے کا ذکر ہے. اس میں نماز میں رفع یدین کرنے سے منع کرنے کی حدیث حکم ہے، اور اس میں سلام کے وقت اشارہ کرنے سے منع کرنے کا حکم ہے. اور اس میں حضور دوسری والی حدیث میں خود نماز میں سلام کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو زانوں پہ رکھو، اور اپنے دائیں اور بائیں جانب اپنے بھائیوں کو سلام کرو. ٹھیک ہے. اب رہی بات کہ اس سے اماموں کا قول بھی پیش کر دیتے ہیں ہم. بھائی ہم لوگ لاوارث تھوڑی ہے. الحمدللہ حناف کے بڑے بڑے ائمہ محدثین ہیں، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے محدث حنفیوں کے ہیں. ہمیں تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. امام بخاری کے خود استاد، ہم پوری بخاری شریف میں 70% سے زیادہ راوی جو ہے وہ حنفی ہیں. امام بخاری خود کتنی زیادہ جو شیخ ہے نا، استاد، وہ حنفیوں میں بھری ہوئے ہیں. محدثین کو اپنی جو حدیث میں نا ناز ہوتا ہے، کون سی حدیث میں؟ جس کی سند جو ہے سب سے زیادہ کم ہو، جس کے راوی سب سے زیادہ کم ہو. تو امام بخاری کے پاس 22 ثلاثیات ہے. 22 ثلاثیات مطلب کہ صرف 3 واسطوں سے حضور کی حدیث ان تک پہنچی ہے. جو 7,500 حدیث بخاری میں جمع کیے ہیں، اس میں امام بخاری کو ناز اپنی ان 22 ثلاثیات پر ہے جو حدیث 3 سندوں کے ساتھ حضور کی ان تک پہنچی ہے. اور اس میں سے 3 جو 3 ثلاثیات والی جو 22 حدیث ہے، اس میں سے 18 یا 19 حدیث شریف امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے بیان کیے وہ. خیر بہرحال، تو اب اس حدیث شریف کے بارے میں آئیے محدثین کیا فرماتے ہیں. اس حدیث کے بارے میں جلیل القدر نامور فقی محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مکہ کے بہت بڑے امام ہیں، جکسلائی جمشید پور کے نہیں، نہ ہی بریلی شریف کے، مکہ کے امام، مکی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کے حرمین شریفین یعنی حرم شریف کے در و دیوار کے سائے تلے 11 سال حضور کی حدیث آپ پڑھائیں لوگوں کو. 11 سال حرم مکہ میں آپ حضور کی حدیث پڑھائے ہیں. امام ملا علی قاری مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرکات شرح مشکات میں آپ بیان فرماتے ہیں اس حدیث شریف کے بارے میں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے سوا رفع یدین نہیں ہے، صحیح مسلم کی اس حدیث کے مطابق جو جابر بن سمرہ سے مروی ہے. کیا فرما رہے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جو نماز کے تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں بھی رفع یدین نہیں ہے. کون سی حدیث کے مطابق؟ صحیح مسلم کی حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث کے مطابق. تو ہم یہ آج کے مرزا پرزا سے سنیں گے، ان کی باتوں پہ چلیں گے، جو عالم بھی نہیں ہے، جس کو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے، جو اصول حدیث سے جاہل ہے؟ یا پھر ان اہل حدیثوں کی بات مانیں گے جن کو انگریزوں نے پیدا کیا؟ ہم تو ملا علی قاری کی بات مانیں گے. اب دوسرا حوالہ لے لیجیے، امام جمال الدین ذیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 764 ہجری کے محدث اور امام ہیں. امام وہ بھی حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث سے رفع یدین کی ممانعت کا حکم لیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں جیسے یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ دونوں حدیث ایک ہی ہے، 968 969 اور 970، یہ جو 2 حدیث بیان کی گئی ہے دونوں ایک ہی حدیث ہے، سلام والی، الگ الگ نہیں ہے. اس کے بارے میں امام ذیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی سلام کے وقت رفع یدین کرے اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز میں سکون اختیار کرو. آج 1450 ہجری چل رہا نا، یہ 764 ہجری کے ہے، تقریباً آج سے 700 سال پہلے کے محدث.
کیا فرما رہے ہیں کہ جو آدمی سلام کے وقت رفع یدین کرے اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز میں سکون اختیار کرو، یہ جملہ اسی کو کہا جائے گا جو نماز کے درمیان میں ہو اور وہ رکوع و سجود کی حالتیں ہیں۔ لہٰذا اس حدیث اس سکون فی الصلاۃ یعنی نماز میں سکون اختیار کرو سے یہی ظاہر ہے کہ یہ رکوع و سجود میں رفع یدین کی ممانعت سے متعلق ہے۔ نصب الرایہ جلد 1 صفحہ نمبر 472۔ تو امام جمال الدین ذیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ حکم جو ہے نماز میں سکون اختیار کرو، یہ اس شخص کو کہا ہی نہیں جائے گا جو سلام کے وقت اشارہ کر رہا ہو، کیونکہ بھائی انسان سلام کیا تو نماز سے خارج ہو گیا، نماز میں ہے کہاں؟ نماز میں مطلب نماز کے اندر وہی جگہ پہ یہ حکم فٹ ہوگا جس جگہ پہ کس جگہ پر آپ فرما رہے جب رکوع اور سجدے کی باری ہے۔ تو امام ذیلی کی ہم مانیں گے یا پھر ان نزدیوں کی مانیں گے؟ امام ذیلی کی نا۔ پھر اسی صفحہ پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دو مختلف حدیثیں ہیں جن میں سے ایک دوسرے کی تفصیل نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی حدیث ہے، امام ذیلی فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں الگ حدیث ہے۔ اور پھر شارح بخاری محدث اعظم امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے امام ہیں، امام بدر الدین عینی 800 تقریباً 55 ہجری کے ہیں۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ البنایا فی شرح ہدایہ جلد 2 میں فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اس حدیث مسلم میں نماز میں رفع یدین کرنے کی ممانعت کی گئی ہے اور نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اس بات کی گواہی اور وضاحت کر رہے ہیں کہ بھائی میں کہتا ہوں کہ نماز میں اس حدیث مسلم میں نماز میں رفع یدین کرنے کی ممانعت دی گئی ہے اور نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو کیا اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے بعد بھی کوئی ہے جو رفع یدین کرے؟ اتنی ساری حدیث فعلی پیش کی گئی جس میں صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز لوگوں کو سکھاتے ہوئے صرف شروع میں ایک بار رفع یدین کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کہیں بھی رفع یدین نہیں کرتے۔ پھر صحابہ اکرام خود نماز میں رفع یدین ایک بار کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کہیں بھی رفع یدین نہیں کر رہے ہیں۔ پھر تابعی خود جو صحابہ سے نماز سیکھ رہے ہیں وہ خود نماز میں ایک بار رفع یدین کر رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں کر رہے۔ میرے امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے خود 22 سے 26 صحابہ اکرام کی زیارتیں کی ہیں، صحابہ اکرام کی صحبتیں اختیار کی، آپ سے حدیثیں سنی، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ سے نماز سیکھی۔ میرے امام اعظم ابو حنیفہ وہ خود صحابہ اکرام کے اسٹوڈنٹ ہیں، صحابہ سے نماز سیکھ رہے ہیں، وہ خود دیکھ رہے صحابہ نماز میں صرف ایک بار رفع یدین کرتے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے۔ تو جو صحابہ اکرام کو دیکھ کر نماز سیکھ رہا اس کی نماز بہتر ہوگی، وہ حضور کی نماز کو زیادہ اچھے سے جانتا ہوگا جو صحابہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ، یا پھر جو بعد میں پیدا ہوئے، جیسے امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے، 256 ہجری میں انتقال ہو گیا، امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے، امام اعظم 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 میں انتقال ہو گیا، اور امام شافعی جو ہے 150 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، امام احمد بن حنبل ان کے بعد پیدا ہو رہے ہیں۔ تو وہ نہ صحابہ اکرام کا زمانہ پائے اور نہ صحابہ اکرام سے وہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھے ہیں۔ آپ لوگ جو ہے بعد میں جب حدیث کو اکٹھا کیے، حدیث میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب ان کے پاس حدیث رفع یدین کی بھی آئی، رکوع کی بھی، سجدے کی بھی، ہر تکبیر کی بھی، تکبیر اولیٰ کی بھی، جب اتنی ساری روایت آپ کے پاس آئی، امام اعظم کے ساتھ تو وہ مسئلہ نہیں تھا، صحابہ کے شاگردوں کے پاس تو وہ مسئلہ نہیں تھا کہ اتنی ساری حدیث آئی ہے ہم اجتہاد کریں گے اس پر، یا معاملہ ہی نہیں تھا۔ یہاں تو آپ صحابہ اکرام سے ڈائریکٹ حدیث سن رہے ہیں، صحابہ کو ڈائریکٹ نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کے پاس کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ امام مالک 93 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، صحابہ اکرام کا آخری زمانہ 110 ہجری تک ہے، تو امام مالک بھی رفع یدین نہیں کرتے، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک دونوں رفع یدین نہیں کرتے، کیونکہ آپ دونوں کا زمانہ حضور سے قریب ہے، صحابہ اکرام کے دور میں ہے۔ لیکن اب رفع یدین شروع کہاں سے ہوا تھا؟ وہ امام شافعی جو صحابہ اکرام آخر میں 110 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا، تمام صحابہ اکرام اس دنیا سے وصال کر گئے، اب اس کے بعد
40 سال کے بعد امام شافعی پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد امام احمد بن حنبل پیدا ہوتے ہیں، تو آپ صحابہ کرام کو دیکھے نہیں. اب آپ کے پاس اتنی ساری حدیثیں جمع ہوئی، تو اب آپ کس کو ناسخ کس کو منسوخ سمجھے، یہ سارے معاملات پر پھر آپ اجتہاد کیے. اب جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، حضور نے اجتہاد کرنے کا حکم دیا مجتہدین کو. ہم اور آپ اجتہاد نہیں کر سکتے، ہم کو مجتہدین کے اجتہاد پہ عمل کرنا ہے. جیسے کہ آپ کو بتائیں نا، اگر یہاں مرڈر بھی ہو جائے، ہم سامنے سے دیکھ بھی رہے ہیں ہوتا ہوا، تو ہم مرڈر کرنے کی سزا موت ہے، ہم اس کو پھانسی نہیں چڑھا سکتے. ہم اگر پھانسی چڑھا دیں گے تو کل کورٹ ہم کو پھانسی میں چڑھا دے گا. تو ہم کو سارے دلائل کورٹ میں پیش کرنے ہیں. اب کورٹ اگر حکم دے گا پھانسی کا تو پھانسی ہوگی، اگر وہ چھوڑ دے گا تو چھوڑ دیا جائے گا. ہم کو دلائل پیش کرنے ہیں. تو مجتہد جو حاکم ہوتے ہیں، مجتہد، حضور فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث شریف ہے کہ اگر مجتہد فیصلہ کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ صحیح فیصلے تک پہنچنے کا، اگر مجتہد صحیح فیصلے کو پہنچتا ہے تو اس کو 2 ثواب ملتا ہے، ایک اجتہاد کرنے کا، دوسرا صحیح فیصلے کو پہنچنے کا. اگر مجتہد اجتہاد کرتے ہوئے غلط فیصلہ کرتا ہے تو مجتہد کو گناہ اور عذاب نہیں ملتا، اس کو 1 ثواب اجتہاد کرنے کا ملتا ہے. تو اب اس میں کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی امام شافعی رفع یدین کر رہے تھے تو کیا وہ غلط کر رہے تھے، امام احمد بن حنبل رفع یدین کر رہے تھے تو کیا غلط کر رہے تھے، ان کے مقلدین جو ہے وہ رفع یدین کر رہے تو غلط کر رہے ہیں. بھائی وہ اپنے مجتہدین کے اجتہاد پہ عمل کر رہے ہیں. ان کے امام اجتہاد کر کے جن حدیث اور جن دلائل کو وہ راجے جانے، جن پر وہ عمل شروع کیے، وہ اس پر ان کا عمل ہے. اور حضور خود فرماتے ہیں کہ اگر مجتہد اجتہاد کرے، غلط فیصلہ بھی کرتا ہے تو اس کو 1 ثواب مل رہا ہے. تو ان کو 1 ثواب مل رہا ہے، ہم ان کو غلط تھوڑی کہتے ہیں. تو ہم کم علمی کے بنا پہ کنفیوز ہوتے ہیں نا، ہم کو کنفیوز ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو ہم کو سوال کرنا چاہیے تھا جو رفع یدین کر رہے ہیں ان کو دیکھیں کہ یار تم رفع یدین کیوں کرتے ہو جب رفع یدین منسوخ ہو گئی تھی. لیکن ہم لحاظ کرتے ہیں، ہم حضور کی حدیث اور حضور کی قوانین کو جانتے ہیں، اس لیے ہم کسی شافعی کسی حنبلی پہ طنز کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ کرنا رائٹ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مجتہدین کے اپنے امام کے فیصلے پر عمل کر رہے ہیں جس پر ان کو ثواب مل رہا ہے. اب یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو علم حدیث سے، اصول سے، یہ ساری چیزوں سے تو جاہل ہوتے ہیں، نالج تو کچھ ہوتا نہیں ہے، بس تھوڑی بڑی چیزوں کو یوٹیوب میں دیکھنا ہے اور آ کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کرنا ہے.